السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پڑھتے ہیں وضو کے مکروہات، یعنی کن باتوں سے وضو مکروہ ہوتا ہے۔ وضو میں 21 باتیں مکروہ ہیں، یعنی یہ چیزیں وضو میں نہ ہونی چاہیے۔ یہ جو 21 بات ہیں، یہ 21 باتیں وضو میں نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، عورت کے وضو یا غسل کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا۔ عورت نہا رہی تھی یا وضو کر رہی تھی تو وہ جو پانی بچ جائے وہ پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 2، وضو کے لیے نجس جگہ پر بیٹھنا۔ نجس یعنی ناپاک جگہ پر اگر بیٹھ کر کوئی وضو کرے گا وضو مکروہ ہوگا۔ نجس جگہ وضو کا پانی گرانا، ناپاک جگہ وضو کا پانی گرائے تو بھی مکروہ ہوگا۔ مسجد کے اندر وضو کرنا، مسجد کے اگر اندر کرے گا تو بھی مکروہ ہوگا۔ ابھی جو دیکھا جاتا ہے کہ وضو خانہ رہتا ہے تو مسجد کے اندر نہیں بلکہ وہ ثانیہ مسجد ہے نا، مسجد کے باہر رہتے، وہ آنگن میں ہے، وہ تو مسجد کے اندر وہ داخل نہیں ہے۔ نمبر 5، وضو کے اعضاء سے وضو کے برتن میں قطرے ٹپکانا۔ جیسے ہاتھ دھو رہے تھے، اب ہاتھ دھوتے دھوتے ہے نا، ہاتھ کا دھون وہ پانی لوٹا میں جس سے وضو کر رہے ہیں اسی لوٹے میں ٹپک رہا ہے تو مکروہ ہو جائے گا۔ نمبر 6، پانی میں کھنکھار یا تھوک ڈالنا وضو کو مکروہ کرے گا۔ نمبر 7، قبلہ کی طرف تھوکنا یا کھنکھار ڈالنا، قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکے گا تو بھی وضو مکروہ ہوگا۔ نمبر 8، بلا ضرورت دنیا کی بات کرنا، کام نہیں ہے پھر بھی دنیا کی باتیں کریں گے وضو مکروہ ہوگا۔ نمبر 9، ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا۔ نمبر 10، اس قدر کم پانی خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو، اتنا بھی زیادہ نہیں خرچ کرنا اور اتنا بھی کم نہیں کرنا ہے کہ جس میں سنت ادا نہ ہو۔ نمبر 11، منہ پر پانی مارنا۔ منہ پر پانی مارنے سے مراد جیسے کہ نیند آنے کے بعد جو پانی لیتے ہاتھ میں اور آنکھوں میں مارتے، زور سے چھٹکاتے پانی، تو ایسا وضو کے دوران پانی نہیں مارنا ہے منہ پہ۔ نمبر 12، منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا۔ کوئی اگر پانی لے کے ہاتھ میں لے کے پھونکتا ہے، چومتا ہے پھر منہ دھوتا ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 13، صرف ایک ہاتھ سے منہ دھونا، ایک ہاتھ سے منہ دھوئے گا تو بھی وضو مکروہ ہوگا۔ نمبر 14، ہونٹ یا آنکھ کو زور سے بند کر کے منہ دھونا۔ جب منہ دھو رہے تھے چہرہ تو آنکھ کو زور سے دبائے بند کیے، یا ہونٹ کو بھی زور سے دبائے بند کیے تو بھی مکروہ ہوگا، کیونکہ اس میں زور سے دبانے سے کچھ حصہ وہ چھپ جاتا ہے اور جس میں دھوتا نہیں ہے، اور زیادہ اگر چھپے آنکھ کا ہو چاہے ہونٹ کا ہو تو پھر وضو ہی نہیں ہوگا۔ نمبر 15، حلق اور گلے کا مسح کرنا۔ نمبر 16، دائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا۔ یہاں پہ بائیں ہونا چاہیے لیکن اس میں دائیں لکھ دیا ہے۔ بائیں ہاتھ سے کلی کرے گا تو بھی وضو مکروہ ہوگا، ناک میں پانی ڈالے گا تو بھی۔ داہنے ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ نمبر 18، اپنے لیے کوئی وضو کا برتن مخصوص کر لینا، خاص کر لیتا کہ یہی لوٹا سے وضو کرنا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 19، 3 نئے پانیوں سے 3 دفعہ سر کا مسح کرنا۔ کچھ لڑکے کچھ لوگ ایسے کرتے، بار بار ہاتھ دھوتے نئے پانی سے، پھر سر کا مسح کرتے، پھر دھوتے پھر سر کا مسح کرتے اور بالوں کو سیٹنگ کرتے، وہ یہ بھی مکروہ ہو جائے گا۔ نمبر 20، جس کپڑے پر استنجا کا پانی خشک کیا ہو اس سے وضو کے اعضاء پوچھنا۔ نمبر 21، دھوپ میں گرم ہونے والے پانی سے وضو کرنا، ان کے علاوہ ہر سنت کو چھوڑنا مکروہ ہے۔ دھوپ میں اگر کوئی پانی گرم کرنے دیا تھا پلیٹ میں یا برتن لوٹا وغیرہ میں، اس سے وضو کرے گا تو بھی مکروہ ہوگا، اور کوئی بھی سنت کو چھوڑے گا تو وضو مکروہ ہو جائے گا۔ مسئلہ، وضو نہ ہو تو نماز و سجدہ تلاوت اور قرآن شریف چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے، اور خانہ کعبہ کے طواف کے لیے وضو واجب ہے۔ سجدے کے لیے ہو، سجدہ تلاوت کے لیے، قرآن شریف چھونے کے لیے، یہ سب کے کاموں کے لیے وضو کیا ہے؟ فرض ہے، لیکن طواف کے لیے واجب ہے۔ مسئلہ، جنوب کو کھانے پینے سونے کے لیے وضو کر لینا سنت ہے۔ جنوب یعنی ناپاک، جو ناپاک ہے وہ جب کھائے پیے سوئے تو وضو کر لینا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اسی طرح اذان و اقامت و خطبہ جمعہ و عیدین اور روزہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے وقت، وقوف عرفہ اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کے لیے وضو کر لینا سنت ہے۔ یہ جو باتیں بتائی گئی ان سب صورتوں میں وضو کر لینا کیا ہے؟ سنت ہے۔ مسئلہ،
सोने के लिए, सोने के बाद, मैयत को नहलाने या उठाने के बाद, जिमा से पहले, गुस्सा आ जाने के वक्त, ज़ुबानी कुरान शरीफ पढ़ने, इल्म व हदीस और दूसरी दीनी उलूम पढ़ाने के लिए या दीनी किताबें छूने के लिए, शर्मगाह छूने या काफिर के बदन छू जाने या सलीब या बुत छू जाने के बाद, झूठ बोलने, गीबत करने और हर गुनाह के बाद तौबा करते वक्त किसी औरत के बदन से अपना बदन बेपर्दा छू जाने से या कोढ़ी और बरस वाले का बदन छू जाने से, बगल खुजाने और ऊँट का गोश्त खाने के बाद, इन सब सूरतों में वज़ू कर लेना मुस्तहब है। इसमें जो भी बातें बयान की गई, ये सब सूरतों में क्या है, वज़ू कर लेना मुस्तहब है। अगर कोई नापाक है, सोना चाहता है ना, सोने से पहले वज़ू कर लेना मुस्तहब है। उसके बाद मैयत को नहलाने के बाद भी मुस्तहब है। जिमा से पहले भी यानी वज़ू करके अगर बीवी से मुलाकात करे, ये भी मुस्तहब है। गुस्सा आए तो वज़ू करे, ये भी मुस्तहब है, ताकि गुस्सा चला जाए कुरान शरीफ पढ़ने के लिए। और दीगर जो भी इसमें बातें हैं, ये सब बातों के लिए वज़ू कर लेना मुस्तहब है, जो कि आसान अल्फाज हैं, एक एक को अलग अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। इस अच्छी तरीके से समझ के याद करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।